الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور بابرکت ساعات اور گھڑیاں وہ اپنے پورے برکات کے ساتھ اور اہل سعادت کے لیے نزول رحمت کے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہیں، اور یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ جس میں آدمی اپنی پوری سال بھر کی زندگی کا دوبارہ جائزہ لینا، اور اس کو شروع کرو، کیا ہے اس کو آگے کرو، پورا سال کی زندگی کا یہ ایک موقع آ جاتا ہے کہ آدمی اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ثانی بھی کر لے اور آئندہ زندگی کا پروگرام بھی بنا لے۔ تو ہر سال رمضان کا یہ مقدس مہینہ ایک انقلابی رنگ لاتا ہے، اور ہر مومن مسلمان کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک تو سوچ لے، جائزہ لے کہ اس سال گزشتہ میں کس حال میں زندگی گزری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں یا طاعات میں، نیکیوں میں یا گناہوں میں،
تو یہ وہ مہینہ ہے جو پوری زندگی کا جائزہ ہے. گزشتہ عمر گزر گئی، اس میں اپنا جائزہ لے کر پھر اپنا کھاتا صاف کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ میں کئی ایسی چیزیں رکھ دیں جس سے اس جائزہ میں آسانی ہو جاتی ہے، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ایک تو معنوی اعتبار سے اس مہینے کو برکات سے مالا مال کیا گیا، اور اس کے نوافل، اس کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا گیا کہ جو آدمی اس ماہ میں نفل پڑھے اس کا ثواب فرض کے برابر، اور جو فرض پڑھے تو ایک فرض کا جو عام سال میں ثواب ملتا ہے اس ماہ میں اس کو بڑھا کے 70 فرض کے برابر کر دیا گیا. اسی طرح دوسری نیکیاں، اور سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نیکیاں بڑھا دی گئی، ایک کی قیمت بڑھ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پہلو وہ رکھا کہ گناہ اسی طرح ایک رہا. نیکیوں کی گنتی بڑھ گئی لیکن گناہ کی گنتی نہیں بڑھی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور پھر اس ماہ میں انقلابی کتاب قرآن مقدس کا نزول، وہ بھی اسی ماہ کو منتخب کیا گیا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت بھری، رحمت والی کتاب، وہ اسی مہینہ میں آئی. پھر اسی ماہ میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھ دی کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر، شب قدر، اور ساری 1000 مہینوں کی راتیں ایک طرف اور وہ ایک رات ایک طرف، اس کا مقام بڑھا دیا. اور پھر اس میں روزے والی عبادت رکھی، اور روزے کی عبادت یہ ایسی عبادت ہے، اس کے فضائل تو اپنے ہیں ہی، لیکن اس کے بعد وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیسے کرے. شیطان کو باندھ دیا گیا، چھوٹے چھوٹے شتونگڑے موجود ہیں، مارادۃ الشیاطین بندے. مارادہ کا معنی ہوتا ہے بڑے بڑے شیاطین. اس سے بالکل بے فکر نہیں ہونا، چھوٹے شتونگڑے بالکل ہوتی، جو بہت بڑے بڑے شیطان ہیں وہ بندے ہوئے ہیں، اور ان کے جو چھوٹے شتونگڑے وہ بالکل کھلے ہیں. اور انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس. بڑے شیطان کو بند کر دیا گیا، اور یہ جو روزہ ہے یہ چھوٹے اس شیطان نفس کے ساتھ مقابلہ ہے، ٹریننگ ہے. نفس کی مثال ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ہو، چھوٹا دودھ پینے والا بچہ، اب وہ
جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو دودھ چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے. ماں جب دودھ چھڑانے لگتی ہے کئی ہیلے کرتی ہے کہ کسی طرح یہ دودھ چھوٹ جائے، لیکن وہ دودھ چھوڑتا نہیں ہے. پھر ماں اس کو دودھ سے بھی بہتر چیزیں دیتی ہے لیکن وہ نہیں چھوڑتا. پھر ماں اپنے وجود کے ساتھ کڑوی چیزیں باندھتی ہے تاکہ یہ کڑواہٹ سے پیچھے ہٹے اور دودھ چھوڑے، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بے عین ہی یہی نفس اور گناہوں کا حال ہے. جس طرح وہ بچہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کا نفس بھی گناہوں کا ایسا چسکا ہے کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پھر بچے پر جتنی محنت ہوتی ہے کہ اس سے دودھ چھوٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے، اخیر وہ روتا رہ جاتا ہے اور ماں کی مامتا بھی ترس نہیں کرتی اور اس کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے. تو یہی بالکل مثال ہے نفس کی کہ نفس گناہوں کا ایسا رسیلا چسکا ہے اس کو کہ جب تک اس سے زبردستی نہ کی جائے گی یہ گناہ نہیں چھوڑتا، خواہشات کی اتباع نہیں چھوڑتا. لیکن جب آدمی نفس سے لڑنے کا اور مقابلے کا پورا منصوبہ بنا لیتا ہے کہ اب میں نے اس سے لڑنا ہی لڑنا ہے، اس سے میرا مقابلہ ہے، یہ میدان، اور وہ میدان کا اللہ نے ابتدا کی ہے روزہ سے کہ روزہ اور یہ نفس کے ساتھ لڑائی ہے. اپنے گھر میں روٹی پڑی ہے، اچھے اچھے کھانے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، اپنی بیوی ہے، یہ تین ہی چیزوں میں نفس خوش رہتا ہے. ایک کھانے میں لذت ہو، پینے میں تسکین ہو، اور بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گزارا ازدواجی تعلقات ہوں. یہ تین ہی چیزیں ہیں. تو اللہ نے ان تینوں پہ پابندی لگائی، اور پابندی بھی کیسے کہ اپنا کھانا پڑا ہے، پینا موجود ہے، بیوی موجود ہے، لیکن فرمایا خبردار کھانے کے قریب بھی نہیں جانا، حلال کا کھانا ہے، پینے کے قریب بھی نہیں جانا، بیوی کے قریب بھی نہیں جانا. اب دل کر رہا ہے، 16 گھنٹے کا دن ہے، پیاسا، موقع بھی مل رہا ہے، اندر کمرے میں گیا، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، تو آدمی 1-2 گلاس پی لے تھوڑا سا، لیکن اندر کا شیطان بولتا ہے خیر ہے تھوڑا سا، لیکن اب یہ ٹریننگ ہے. تو روزہ یہ نفس کے ساتھ جنگ ہے، اور کامیاب قبول روزہ اس آدمی کا ہے کہ جو مہینہ یہ لڑائی کرے، پورا مہینہ پوری لڑائی ہو رہی ہے اور نفس پہ غالب آ جائے، نفس مغلوب ہو جائے. اور یہ باتیں آپ تھوڑا غور کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی. تو روزہ یہی میدان جنگ ہے، ہر وقت ادھر یہ کہتا ہے کھانا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کھانا، یہ ادھر بیٹھا ہے یہ کہتے ہیں پینا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں پینا. تو یہ پوری جنگ اور ٹریننگ ہو رہی ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھے تاکہ تمہیں ایک ٹریننگ کرائی جائے، مشق کرائی جائے. تتقون، تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے، استعداد پیدا ہو جائے کہ گناہوں سے بچا کیسے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا
کس طرح جاتا ہے. اسی لیے ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے اور گالیاں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور گندی زبان استعمال کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ کر رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی ڈنگر کا منہ بند کر دیا گیا، منہ باندھا ہوا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں. اللہ کو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ تم پیاسے رہو، بھوکے رہو. کوئی جہاں خوراک کی کمی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی خوراک کے ذخائر کم ہو گئے ہوں اور تمہیں پابندی لگائی بھی 1 مہینہ مہربانی کرو. لیس للہ حاجہ، فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اگر زبان روزے دار نہیں، تمہارا وجود روزے دار نہیں، تمہارا کان روزے دار نہیں، زبان گناہوں سے نہیں رکی، یہ کان گانے بجانے، غیبت، بہتان، بکواس بازی سننے سے نہیں رکے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکے، تو اس روزہ رکھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اصل مقصد نہیں پورا ہوگا کہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، اپنے نفس سے لڑنا سیکھو، اپنے آپ اپنے نفس سے لڑائی سیکھو، اللہ کے حکم کو ہر خواہش پر مقدم کرنا سیکھو، پیغمبر کی سنت کو ہر خواہش سے مقدم کرنے کی ٹریننگ کرو، تاکہ اگلا میدان لگے. اور وہ میدان تب ہوگا کہ بیٹا مقابلے آئے گا، اس سے بھی لڑنا ہوگا، باپ مقابلے آئے گا، اس سے بھی لڑنا ہوگا، برادری مقابلے آئے گی، اس سے بھی لڑنا ہوگا. اس لیے فرمایا یہ ٹریننگ کر لے، مشق کر لے. اور مشق ابتداً تھوڑی سی چیز سے شروع کرائی کہ صرف صبح صادق سے غروب تک کھانے سے رک جا، پینے سے رک جا، ہم بستری سے رک جا. یہ 3 چیزوں کا نام روزہ، نیت کے ساتھ رک جا. لیکن یہ ٹریننگ آگے بڑھے گی. اسی لیے جہاں اللہ نے روزے کا ذکر کیا وہاں پر جہاد کا ذکر کیا. جہاد کرنا ہوگا. اور جہاد کس کے لیے؟ زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں. زمین کے لیے جہاد نہیں ہوتا، دیواروں کے لیے جہاد نہیں ہوتا، اپنے دنیاوی مفاد پر جہاد نہیں ہوتا. جہاد ہوتا ہے لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ. جہاد کا مقصد ہے اللہ کی توحید اونچی ہو جائے. تو خیر بہرحال وہاں پر میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک میں اللہ نے کئی برکات رکھی، اور ان میں کچھ معنوی برکات ہیں، کچھ حصی برکات ہیں. پھر اللہ کی شان ہے اس مہینے میں دل میں بھی نرمی ہوتی ہے. کچھ اگر ایمان کا حصہ نصیب ہو تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ دل میں قدرتی نرمی آ گئی اور اپنی وہ انقلاب محسوس کرتا ہے. تو گویا کہ یہ مہینہ احتساب کا مہینہ ہے کہ آدمی اپنے زندگی کا احتساب کرے اور قانون کی پابندی سیکھے، لعلکم تتقون، قوانین کا پابند ہو جائے. اور اسی لیے اس حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو وہ آدمی تباہ ہو جائے، تباہ ہو گیا. رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکا. یا ایک بات اور سمجھ لو، پھر چند ایک میں روزے کے متعلق باتیں کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خطاب 3 قسم کے رکھے.
ایک خطاب رکھا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطاب عام ہے اور یہ خطاب پوری نسل انسانی کو شامل ہے۔ یا ایھا الناس، ساری آدم کی اولاد، اللہ خطاب کرتے ہیں اے او لوگو، یعنی اے پوری نسل آدم۔ اور جب یہ خطاب ہوتا ہے تو اس خطاب پر جو بات کی جاتی ہے وہ بات بھی بڑی عجیب ہے، وہ بات بھی عام ہوتی ہے۔ آپ پورے قرآن میں پڑھیں یا ایھا الناس کا خطاب، اور آگے جو بات کہی جائے گی وہ بھی ضابطہ عام ہوگا، کھلا قانون ہوگا۔ مثلا سب سے پہلا خطاب قرآن میں، پہلا براہ راست خطاب وہ اسی سے شروع کیا، یا ایھا الناس۔ الحمد سے قرآن شروع ہوا، سورہ بقرہ چلی، سورہ فاتحہ میں تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا۔ آگے بقرہ آئی، فرمایا ذالک الکتاب ھدی للمتقین، ھدی للمتقین لا ریب فیہ، یہ درمیان میں آیا۔ ادھر اہدنا الصراط المستقیم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، آگے وہ متقین کیا، ابھی تک خطاب نہیں کیا، ابھی ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھنا، یہ ہم نے بات کی۔ اللہ نے ہم سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، اتنا بتایا ذالک الکتاب، پکا رہنا ہے، یہ کتاب آ گئی، لیکن براہ راست کچھ نہیں کہا۔ سب سے پہلا خطاب جو اللہ نے کیا اسی سے کیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ سب سے پہلا خطاب ہے۔ اور پہلے خطاب میں کیا بات کی، سبحان اللہ، وہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ خطاب بھی پہلا تو گل بھی بڑی مڈ ڈھالی گل، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو، اعبدوا ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو، یہ شروع کیا یہاں سے۔ اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہاں پر فرماتی ہیں کہ اسی خطاب کی تعبیریں تین کی۔ سب سے پہلا خطاب قرآن کریم میں بندوں کے نام، پہلا پیغام رب العالمین کا، اس کو 3 دفعہ ذکر کیا اور عجیب شان سے، اور 3 توحید کے عنوان ذکر کیے۔ پہلا اعبدوا ربکم، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارو صرف اپنے رب کو، یہ پہلا خطاب ہے۔ کیوں؟ پیروں کو نہ پکاریں، بزرگوں کو نہ پکاریں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو حاجتوں میں نہ پکاریں، علی حجبیری، علی المرتضیٰ کو نہ پکاریں۔ اعبدوا ربکم کا کیا معنی؟ فرمایا ہاں آؤ دیکھ لو، الذی خلقکم، الذی خلقکم، یہاں تو دلائل کی بات ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، ڈنڈے سے مسئلہ نہیں منوایا، مانو نہیں، فرمایا یہ تمہارا میزان ہے، عقل ہے، سوچ لو پیدا کس نے کیا ہے؟ سادی سی دلیل ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟
اگر علی نے پیدا کیا تو علی کو پکارو، کسی پیر نے پیدا کیا تو اس کو پکارو، اور مشرک بھی مانے گا کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی پیر فقیر پیدا نہیں کر سکتے۔ مشرک بھی مانتا، مکہ والا مانتا تھا، آج والا تھوڑا سا ڈاما ڈول ہے، یہ مانے گا۔ فرمایا اعبدوا ربکم، ابن عباس نے مانا کیا وحدوا فی العبادہ، العبادہ الدعاء مخ العبادہ، العبادہ پکارنے میں اللہ کو اکیلا کر کے پکارو، حاجتوں اور مشکلات بھی۔ خیر، الذی خلقکم لأنہ خلقکم، الذی علماء کہتے ہیں الذی موصول علت بنتا ہے، لأنہ خلقکم، اس لیے صرف رب کو پکارنا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی، کتنی سونی دلیل ہے، سادی سی دلیل، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس بات کو کھولا، فرمایا ان الذین، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، الذی خلقکم یا ایھا الناس۔ دیکھو جہاں پر بھی کون سا خطاب آیا؟ یا ایھا الناس، اور پہلا خطاب بھی ہے یا۔ مزے کی بڑی بات ہے، آپ غور کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پہلے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دلیل دی، اس کے سوا خالق کوئی نہیں۔ پھر آیا قرآن، فرمایا یا ایھا الناس، وہی خطاب آیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو سنو غیروں کو پکارنے والوں، جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے، سنو ان کے بارے میں۔ اللہ کو اس لیے پکارو الذی خلقکم، اور وہ کون ہے؟ فرمایا لن یخلق الذبابا، لن یخلق الذبابا، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے کہ ذباب بن، کوئی لنگڑی لولی اندھی مندی کانی شانی کوئی نکرا، بیٹا اتنا بڑا پتر دے ہونا دور دی گل ہے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ بیٹے شیٹے دور کی بات، لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بڑی ہے یا بیٹا بڑا ہے؟ ہاں، حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے ایڈا بڑا پتر، 5 کلو دا پتر، چھوڑ بیٹے بیٹیاں دینا، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے جیسی بھی ہو۔ اور آگے سبحان اللہ، آگے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، این یسلب، یسلب یا خود نہیں، سلب اور اخذ میں فرق ہے۔ اخذ کا معنی ہوتا ہے آرام سے لے لینا، سالب کا معنی ہوتا ہے زبردستی چھین کے لے لینا۔ فرمایا کائنات والو، تم جو ان کی 11ویں دیتے ہو، ان کی 12ویں دیتے ہو، ان کے نام کی مٹھائیاں، ہٹے کٹے، چاول زردے حلوے جو دیتے ہو، اگر مکھی اس میں سے کوئی ذرا لے جائے
اور چھین کے لے جائے، چھین کے لے جائے۔ یسلبہم الذباب شیئا شیئا لا یستنقذوہ، وہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ وہی خطاب ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، اور اگر وہ آپ نے سمجھا الذی خلقکم لن یخلقوا ذبابا، نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی، والا بجتمعوا، سارا اجتماع کر لیں، جمع ہو جائیں، اگلے پچھلے اکٹھے ہو جائیں، نہیں کر سکتے، نہیں چھڑا سکتے۔ اور آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرے، ما قدر اللہ حق قدرے، تو مشرکات نو اللہ دی قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ مشرکوں نے اللہ کی بے عزتی کی، بے عزتی کی۔ پیدا کرنے والا وہ تھا اور پکارا حضرت علی کو، یہ خدا کی بے عزتی ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ تھا اور پکارا امام الانبیاء کو، فرمایا ما قدر اللہ حق قدرے، او بے ایمان مشرکا تو میری بے عزتی کی ہے، تیرے دل وچ میری عزت ہی کوئی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یا ایھا الناس، مثال دی، دلیل دی، الذی خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جن کو پکارتے ہو نا ان کو بھی اس نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے گزرے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اب دلیل کا انداز دیکھیں، فرمایا جب تمہیں پیدا کرنے والا اللہ اور جن کو تم پکارتے ہو ان کو پیدا کرنے والا اللہ، تو اعبدوا ربکم، پکارو صرف اللہ کو۔ حضرت شیخ القرآن جہاں فرماتے کہ اللہ فرماتی ہے پہلے ادھر غور کر، آسمان کو دیکھ، پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو دیکھ، پیدا کرنے والا کون؟ آسمانوں اوپر دیکھ تو رب کیا تصرف، نیچے دیکھ تو رب کا تصرف۔ اگر اوپر نیچے نہیں دیکھ سکتا، اپنے وجود کو دیکھ، 360 جوڑ دیکھ تو رب کا تصرف۔ جب اوپر بھی کاریگری رب کی ہے، نیچے بھی کاریگری اور تصرف رب کا ہے، تیرے وجود پر بھی کاریگری اور تصرف رب کا ہے، پھر اعبدوا ربکم، پکار بھی صرف اپنے رب کو، اس کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے۔ یہ پہلا پیغام آیا ہے مخلوق کو، پورے قرآن کا پہلا خطاب یا ایھا الناس، اور انداز رکھا سب کو، ساری کائنات کے لوگ، یہودی، عیسائی، مسلم اور ہر خطہ، ہر ایریا کے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ۔ فرمایا کہ سب کو پیغام دعوت یہ ہے اعبدوا ربکم، پکار کے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے۔ پھر اسی کو آگے ذکر کیا، فرمایا لوگوں، آگے بیان کیا الہکم الہ واحد، الہ واحد، خطاب وہی چل رہا ہے یا ایھا الناس، اسی خطاب کی تعبیر اسی بقرہ میں الہکم الہ واحد، وہاں پر ذکر کیا اور کائنات کے لوگوں، اس کے سوا کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں۔ یہاں الہ کا معنی نظر و نیاز کے لائق ہونا، منت منوتی کے لائق ہونا۔ پھر آگے چلا قرآن اور اسی کو لے گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، قرآن آیا اور فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی،
الحیو دلائل دینے شروع کیے، اور جہاں جب تیسری دفعہ ذکر کیا مقصد تھا کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے اس سے منوانے والا؟ من ذا الذی ہے کون جو اس سے منوا سکے، جو اس سے کروا سکے، جو اس کی مرضیوں کو بدلا سکے؟ من ذا الذی، ذرا پیش تو کرو، ہے کون؟ من 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 کون ہے وہ جو اس کی مرضیاں بدلوا سکے؟ کون ہے وہ جو اس کے ارادوں کو چینج کر سکے؟ کون ہے وہ جو اسے مجبور کر سکے؟ ہے کون؟ من ذا الذی، اس کا چہرہ تو دکھاؤ، اس کا نام تو لو۔ ہے کون جس پہ وہ مجبور ہو جائے، جس کی محبت سے مجبور ہو؟ کہتے ہیں بادشاہ ایک کرنیاں بھرنیاں والے کروا دیتی ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں من ذا الذی، یہاں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی، دلائل دیتے ہوئے، لیکن مقصد کیا تھا؟ وہ یا ایھا الناس، اے لوگوں کوئی مجھ سے منوانے والا نہیں، ایسا جمع ہی کوئی نہیں، پیدا ہی کوئی نہیں ہوا جو مجھ سے بات منوا سکے۔ یہ میری مرضی ہے۔ 950 سال کی محنت کرنے والے پیغمبر کو کشتی کے اوپر روتا ہوا چھوڑ دوں، اور وہ کہتا رہے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، آواز آئی جانو لا تسألنی ما لیس لک بہ۔ منوانے والا کون ہے؟ منوا لیتی ہیں، مرضیاں موڑ لیتی ہیں۔ خبردار، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تم کہتے ہو منوا لیتی ہیں، منوا لیں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن لا یملکون منہ خطابا، ایک لفظ نہیں بول سکیں گے۔ منوانا چھوڑو، منوا لیتی ہیں، کرنیاں بھرنیاں والے سب کچھ کر دیتی ہیں۔ نہیں، یہ پہلا خطاب ہے، یا ایھا الناس۔ پھر دوسرا رنگ ہے خطاب کا، یا اہل الکتاب، مولویوں کو۔ یہ پہلا خطاب پوری کائنات کو، دوسرا رنگ قرآن دکھاتا ہے، یا اہل الکتاب، او کتاب والو، او مولویوں، او پیرو، ملا اور پیروں کو خاص کر۔ اور وہاں خطاب جب شروع ہوتا ہے بڑا عجیب، چلو اس کا بھی ایک نمونہ دیکھ لیتی۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، روزہ بھی ہے، خشکی ویسے بھی ہے۔ آیت کا معنی کیا تو بڑی امید تو ہے مومن کی خشکی اترے گی، ہے بڑا مشکل کا خطاب ہوا۔ یا اہل الکتاب، او مولویو، او بنو قریظہ کے شیخ التوراتو، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے پیر، سب کو قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب۔ اور آگے بات کیا کی؟ لستم علی شیء، تم نرے کافر ہو۔ لستم علی شیء، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، آج بھی کہنا مشکل ہے۔ گولڑے والے ہوں، خربوزہ تربوزہ ہو، اور یہ بجو شجو یہ سارے ہوں، اور سب بدماشوں کو اکٹھا کر کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا کہ تم سب کے سب پکے کافر اور لعنتی ہو، بڑا مشکل ہے۔ مشکل ہے یا نہیں؟ سارے بدماش سامنے ہوں، کوئی زلفے بیکار ہو، کوئی اور خنزیر کربوگے خربوزے کا،
تو ادھر ادھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ زندادکا کا ٹولہ ہے، اہل بدعت ہے، یہ حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں کہ سب دیوبندیوں نے بھی کہا کہ یہ ترنول والا خنزیر یہ پکا بدعتی شیطان ہے۔ تحفظ عقائد اہل سنت کتاب بھی لکھی گئی، اور لکھنے والے بھی ماشاءاللہ قاضی مظہر کا مرید ہے، چار جاری، اور اس نے لکھا کہ یہ سرائے خربوزے والا یہ پکا بدعتی لانتی بے ایمان ہے۔ یہ تو کہنا آسان ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن سامنے کھڑے ہو کے کہنا یا اہل الکتاب، ہو پیرو، ہو مولویو، سنو، لستم علی شیئن، تم پکے چٹے واضح کھلے کافر ہو۔ اور اوپر سے اللہ فرمائے بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا پیغمبر جے مولویات فتویٰ نہ لائے ہوئی ما بلغت رسالتہ، اور یہ مسئلہ واضح نہ کیا ما بلغت رسالتہ، تو نے میرا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اس لیے کھل کے مسئلہ بیان کر، اور کہ اے تورات والو، اے انجیل والو، اور شام والو، اور بنو نذیر، بنو قریظہ کے مولویوں، لستم علی شیئن، تم نرے بے دین، نرے کافر اور نرے شیطان، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک مولویوں کی کتابیں چھوڑتے نہیں اور خدا کی کتاب کو مانتے نہیں، جب تک مولویوں کے پمفلٹ، دستخط، کتابڑیاں، نظام، ان کے طریقہ کار چھوڑتے نہیں، حتیٰ تقرأوا نہیں، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک منزل من اللہ آسمانی دین جس پر حاکم قرآن آیا اور جس کا معیار قرآن آیا، جب تک اس کو مانتے نہیں اور اپنے مولویوں کی کتابڑیاں، رسالے جیسے آج المحند اور فضائل اعمال کا گپوٹیشن اور جھوٹی روایات اور اس طرح کے ملا اور پیر کے دستخط اور شیخ الحدیث کا بخار، جب تک اس کو چھوڑتے نہیں اور کتاب اللہ کو قائم نہیں کرتے، اس وقت تک نمازیں پڑھو تب کافر، روزے رکھو تب کافر، اپنے آپ کو مولوی اور شیوخ اور مفتیان کہلواؤ تب کافر، کفر سے نکلنا چاہتے ہو تو آؤ کتاب اللہ کو تھام لو۔ یا اہل الکتاب، بڑا عجیب خطاب ہے، یا اہل الکتاب لستم علی، مولوی کو فخر ہوتا ہے نا بھئی میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا بزرگ ہوں، میرے مرید، میرے خادم، میرے شاگرد، میرے فلاں، قرآن آیا ایک ہی ضرب لگائی، ایک سٹ ماری، ایک سٹ، سارے تقدس گئے، ایک ہی ضرب، لستم علی شیئن، خدا کی قسم آپ عربی جانتے ہوتے نا پھر مزہ آتا، لستم علی شیئن، وہ الفاظ نہیں میرے پاس، میں نے جو کہا تم میرے کافر فلاں، یہ بھی پوری تعبیر نہیں ہے، اس سے بھی کام آگے، لستم علی شیئن، کوئی کھاتا نہیں تمہارا، مشکل ہے یا آسان، سب پیروں کو کہنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، یا اللہ تو نہیں چھوڑیں گے، فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ اب پتہ چلتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغ، یہ تمہید رکھی، یا اللہ تو مولوی پڑھ جائیں گے، فرمایا گھبرا نہیں، واللہ یعصمک، انہاں سارے سورہ تو اللہ تینوں بچاسی، سارے بے ایمانہ تو اللہ بچاسی۔ ہاں یہ دوسرا انداز ہے قرآن کا،
اور کبھی قرآن کہتا ہے اے اہل کتاب، اے اہل لا تلبسوا الحق بالباطل، اور مسئلے ڈنڈی نہ مارو، تکتموا الحق، مسئلے میں گڑبڑ نہ کرو۔ کوئی پوچھنا ہے یہ مسئلہ جی علماء کا مسئلہ ہے، دھر لعنتی شیخ الحدیث اکھامن تھی، قرآن اتنا صاف مسئلہ بیان کرے کہ مرن تو بات سندا اور اے بے ایمان کیا تھا کہ علماء دا مسئلہ ہے۔ اللہ فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق باطل نو گڑبڑ نہ کر، رلا ملا نہ کر۔ اے خطاب اہل کتاب، سبحان اللہ۔ پھر خطاب اسی کی دوسری تعبیر کی، یا بنی اسرائیل، یہ وہی یا اہل الکتاب ہے، یا بنی اسرائیل آمنو بما انزلت، آمنو، او مولویو مسلمان ہو جاؤ، یا بنی اسرائیل، اوے عبداللہ کے بیٹو، بنی اسرائیل عبداللہ، اسرائیل عبداللہ، اور تمہارا باپ اس کا نام عبداللہ تھا، او عبدو ربکم، تمہارا باپ اللہ کا بندہ تھا عبداللہ، یعقوب عبداللہ، آمنو، او مولویو مسلمان ہو جاؤ، آمنو، مسلمان ہو جاؤ۔ اور مسلمان کیسے ہوگے؟ کتابڑیوں شتابڑیوں سے کوئی نہیں مسلمان ہوگا، ساری زندگی پڑھتا رہا ہے کالا بابا تے کالا فلانا تے کالا فلانا، خدا کی قسم نہیں، بما انزلتو، بما انزلتو، ایمان ملے گا قرآن کے ساتھ ملے گا، قرآن کے باروں بار ایمان نہیں مل سکتا۔ خیر، یہ دو، تیسرا خطاب ہے مسلمانوں کو قرآن کا۔ میں نے کہا کہ خطاب کے کئی انداز ہیں، وہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے مسئلہ مان لیا، ان کو قرآن خطاب کرتا ہے اور انداز دائی۔ کیوں ابھی خیال ہے؟ بابے والا کیمرہ ہی میرا خیال ہے اہل کتاب میں سے، بابے والا کیمرہ ہی میرا خیال ہے اہل کتاب میں سے۔ ہاں بھئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب تم سے بات ہے۔ یا قرآن کا انداز بدل گیا، طرز تخاطب بدل گیا، نیری رحمت آ گئی، وہاں جلال تھا یا ایھا الناس، یا اہل الکتاب، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب آیا ایمان والوں کے ساتھ، اے او لوگوں جنہوں نے مسئلہ مان لیا، جنہوں نے میرا مسئلہ مانا، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، پکے رہو پکے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اب دیکھو کتنا فرق آ گیا، پہلے خطاب بھی دیکھو، یہ تیسرا خطاب ہے، لیکن یہ ہے خالص مومن کو۔ اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کی اقامت کرنا، پڑھنا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، دیتے رہنا۔ اور اب فرمایا تیسرے نمبر پر، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کتب، فرض کر دیے گئے، علیکم الصیام، اوپر تمہارے روزے، روزہ رکھنا، الصیام، روزہ رکھنا تم پر فرض کیا، اور اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو رکھنا، اور فائدہ تمہارا ہے لعلکم تتقون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی تسلی دی کہ یہ صرف تم پہ نہیں ہے، پہلے بھی ہوا ہے، کما کتب
اور پھر تسلی دی، خیال ہے کرنا، گھبرا نہ جانا، ایام معدودات، اتنے دن نہیں ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، یسری یسرے۔ فرمایا پہلے بھی روزے ہم نے رکھے، پہلے لوگ بھی رکھتے تھے، کوئی تم پہ نئے نہیں آئے، گھبرانا نہیں، اور ہیں بھی چند دن ہیں، چند تھوڑے سے، 30 دن ہی نہیں بنتے، مولوی بننے نہیں دیتے، 29 دن ہیں، 30 دن ہیں، تھوڑے سے ایام معدودات۔ اور ادھر مقابلے میں کیا ہے، 11 مہینے ہیں، 11 مہینے کے مقابلے میں 29 دن کیا ہے؟ فرمایا رکھو رکھو، انعام دوں گا، انعام۔ اور انعام کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، اور ایمان والو روزے رکھو، ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، الا الصوم، مگر روزہ، مگر روزہ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اِنَّهُ لِي، فرمایا یہ روزہ یہ خالص میرے لیے، اس میں نہ کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے، نہ کوئی بناوٹ ہو سکتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ روزہ کسی غیر اللہ کے نام پہ بھی نہیں رکھا گیا، ہر عمل کیا گیا، لیکن روزہ خالصتاً اللہ کے لیے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے، میرا ہے۔ اس میں دیکھو نا، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، آدمی اچھے بھلے نیک صوفی ہوتی ہیں، لیکن جب مسجد میں نماز پڑھیں، لمبی رکعتیں، لمبے سجدے، بھائی اے لوگ کہیں بھائی بندہ ٹھیک ہے، گاہک شاک صحیح لگے، ریاکاری ممکن ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری ہے ہی نہیں، یہ اندر ہے اس کا تعلق، کوئی ریاکاری نہیں۔ ویسے کوئی جھوٹ بولتا رہے لیکن ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ جب گھر بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو وہاں پانی پڑا ہے، سب کچھ پڑا ہے، لیکن نہیں کر رہا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الصوم لی، یہاں پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اور فرمایا او ایمان والے روزے رکھو، یہ فرض ہیں، اور پتہ ہے اس کا انعام کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ 2 معنی ہیں حدیث کے، ایک معنی یہ ہے کہ ہر عمل کی جزا جنت ہے، جو عمل کرو گے نیک اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزہ وہ عمل ہے انا اجزا بھی، روزے کی جزا خود میری ذات ہے، انا اجزا بھی، جو روزہ رکھے گا اس کو میں مل جاؤں گا، بڑے جس کو اللہ مل جائے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ انا اجزا بھی، اور روزہ رکھو، مجھے لینا چاہتے ہو روزہ رکھو، روزہ کا میں بدلہ ہوں، میری رضا، میرا دیدار۔ اور جو مومن آدمی ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کا مقصود بھی اللہ، مطلوب بھی اللہ، محبوب بھی اللہ۔ اللہ مل جائے تو مومن کو اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑا محبوب، حقیقی محبوب۔ فرمایا جو عمل کرو گے جنت ملے گی۔ روزہ وہ ہے، روزہ رکھ لو، انا اجزا، میں اس کا بدلہ ہوں، مجھے لے لو۔ ایک دوسرا انا اجزی، ہر عمل کی جزا فرشتوں کے ہاتھ سے ملے گی، انعامات فرشتوں کے ہاتھ سے ملیں گے، لیکن الصوم لی، فرمایا روزہ وہ عمل ہے جس کا انعام میں اللہ اپنے ہاتھ سے دوں گا، خود اجر براہ راست دوں گا، بغیر توسط ملائکہ، انا اجزی بہی، اس کا براہ راست انعام میں دوں گا۔ اور باقی اعمال کا انعامات وہ بذریعہ ملائکہ ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص انعام ہوتا ہے
دنیا کے اعتبار سے وہ خاص ہستی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو عمل بھی کر اس کا اجر تو ملے گا، لیکن شرط ہے کہ مومن ہو۔ یا ایھا الذین، سارے پڑھو وقت ختم ہے۔ یا ایھا الذین، اجر ملے گا عمل کا، لیکن اعمال کس کے لیے ہیں؟ چلو آئندہ جمعہ میں یہ مضمون لے آؤں گا، وقت نہیں، کہ یہ بھی ایک خاص وجہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کر کے اقیموا الصلاۃ، کتب علیکم الصیام، کسی مشرک پر عمل نہیں۔ آپ بھی اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ قبر والا بھی سنتا ہے عادتاً، یا غیر اللہ کی پکاریں، دیگیں، نظریں، نیازیں بابا کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، اگر کوئی اس طرح کا مشرک بیٹھا ہے تو اس کے خیر خواہی کا مشورہ دے رہا ہوں، ابھی اٹھے اور پانی پیے۔ اس کا روزہ نہیں ہے، بالکل نہیں، روزہ مومن کا ہے، مشرک کا کوئی روزہ نہیں۔ اور نہ مشرک پہ اللہ نے فرض کیا، نہ مشرک سے بات کی۔ جہاں بات ہے یا ایھا الذین آمنو، اوے وہ لوگوں جنہوں نے میرا مسئلہ مانا ہے، جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، خدا کی قسم کوئی روزہ نہیں، بے شک ابھی پانی پی سکتے ہو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ طالب علموں کو دورہ تفسیر پڑھا رہے تھے، ایک ہٹا کٹا مشرک لاش آئی اور گرمیاں تھی، کہتے حضرت پیاس سے مرتا ہوں، روزہ بھی یہ عصر کا وقت تھا، تو میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا بیٹھو۔ طالب علم کو کہا کہ اچھا ایک جگ پانی کا بھر کے لے آؤ۔ جگ لے آئے، کہتے پیو۔ حضرت میں کہہ رہا ہوں پیو، وہ پورا جگ پی گیا۔ وہ طالب علموں نے پوچھا استاد اس کا روزہ تھا؟ تو مولانا نے فرمایا مشرک اس کا کیا روزہ ہے، مشرک کا روزہ شوزہ کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ کتا مر رہا تھا تو ایک عورت نے، بدکار عورت تھی، اس نے اپنے جوتے میں پانی ڈالا، کتے کو پلا دیا۔ حدیث میں آتا ہے داخل الجنہ، وہ عورت جنت میں چلی گئی۔ تو یہ خنزیر مر رہا تھا پیاس سے، تو اس خنزیر کو میں نے جگ پانی کا پلا دیا۔ اس لیے بات صاف ہے، مومن پہ روزے ہیں، مشرک پر روزے۔ ہاں اگر کوئی مشرک بزرگ بیٹھا ہو، بالکل اس کو اجازت ہے پورا ٹوٹیاں پانی کی پی لے، جگ پی لے، ٹھنڈا پانی پیے، عیش کرے، روزہ رکھے گا۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اس لیے ہم ریبنڈ والے دوستوں کو بھی کہتے ہیں پہلے لوگوں کا عقیدہ بناؤ۔ لوگوں کو روزوں پہ لگا دیا، نمازوں پہ، عقیدہ گندا ہے، وہ مشرک روزہ رکھے یا نہ رکھے، بلکہ مشرک سے روزہ رکھوانا زیادتی ہے اس کے ساتھ، نمازیں پڑھانا۔ وہ بیچارہ پانی تو پی رہا تھا، اسے پانی پینے دو۔ اتنی گرمیوں میں مشرک روزہ رکھے، کتنے نقصان کی بات ہے۔ خیر بہرحال، تو پھر روزے دار کے ساتھ اللہ کو پیار کتنا ہے؟ صرف ایک بات کرتا ہوں، پیار کتنا ہے؟ جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب کی ہر ادا پیاری لگتی ہے، اور اگر سچی محبت ہو تو محبوب کے عیب بھی ہنر معلوم ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کی بو سب بدبو سے زیادہ بدتر ہے، انسانی وجود کی بدبو۔ اور پھر جو معدے سے نکل کے بدبو آئے، یہ سب سے زیادہ بدتر بدبو ہے، قابل برداشت نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات طیب ہے، پاک ذات ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار قدوس ذات، کہ جو منہ سے وہ بو آ رہی ہے،
معدہ خالی ہوتا ہے اور وہ بو اٹھتی ہے معدے سے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ یہ کتنی قیمتی ہے تو فرمایا یہ مسک اور جنت کی خوشبوؤں سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ جب معدے والی بدبو اللہ کو اتنی جاتی ہے تو روزے دار کتنا محبوب ہوگا۔ یہ تو بدبو فرمایا مجھے بہتر لگتی ہے، مجھے محبوب ہو وہ جو اس کے معدے سے نکلی ہے، تو روزے دار اب آپ خود اس کی محبوبیت کیا ہوگی؟ پھر اس کی محبوبیت، یہ تو اس کے متعلقات کی محبوبیت ہے، وہ مسک سے زیادہ محبوب ہے، مسک سے زیادہ پیاری ہے۔ تو خیر بہرحال میں نے عرض یہ کیا کہ رمضان المبارک یہ زندگی پر نظر ثانی کرنے کا وقت ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس مہینے میں اپنی زندگی پہ نظر ثانی کر لے کہ اب تک میری زندگی کیسے گزری، اور جائزہ لے کے سچی توبہ کر کے اللہ کو منا لے، اللہ سے صلح کر لے اور اپنے گناہ بخشوا لے۔ مقصد یہ ہے سب روزے سب ان چیزوں سے اور اپنے نفس سے لڑنے کی ٹریننگ کر لے، تاکہ اللہ کی نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے اور اللہ کی حدود کو توڑنے سے، اللہ کے حقوق کو پامال کرنے سے، پیغمبر کی سنت کی بغاوت سے بچ جائے۔ یہ اسی فکر کا مہینہ، اسی نظر ثانی کا مہینہ، اسی سوچ اور طرز کا مہینہ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور رمضان المبارک کے تقاضاجات کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رمضان کی برکات نصیب فرمائے اور رمضان کے تقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔